اللہ کا قرآن فرماتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کہ دریا سے دو موتی نکلتے ہیں. اب آیت دو موتی کون سے ہیں یہ ہم کو سمجھنا ہے. وہ جو دو موتیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ دو موتی کون سے ہیں. اب رب کے قرآن نے مطلقاً فرما دیا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کہ دریا سے دو موتی نکلتے ہیں, لیکن دو موتی کون سے ہیں نہیں فرمایا گیا. اللہ الصمد. اب ہم نے انہی دو موتیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ وہ دو موتی کون سے ہیں جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرما دیا. وہ دو موتی کیا آسمان سے برسنے والے ہیں, کیا دریا کے موتی ہے, کیا پہاڑ کے موتی ہے, کیا پتھر کے اندر سے نکلنے والے موتی ہے. اب ہم نے اسی طرح سے تلاش کرنا شروع کر دیا. ہم نے قرآن کو پڑھا, قرآن کی تفاسیر کو پڑھنا شروع کر دیا. ہم نے خزائن العرفان کو پڑھا, ہم کو نہیں مل پایا وہ دو موتی کون سے ہیں جس کے بارے میں رب نے قرآن نے فرمایا کہ دو موتی سمندر سے نکلتے ہیں. ہم نے تمام تفاسیر کو پڑھا, ہم نے تفسیر کبیر کو پڑھا, ہم نے تفسیر خزائن العرفان کو پڑھا, تمام تفاسیروں کو پڑھا, مفسرین کی زندگی کو پڑھا, مشرحین کی زندگی کو پڑھا, مدققین کی زندگی کو پڑھا, محققین کی زندگی کو پڑھا. بالآخر ہم کو کہیں نہیں مل پایا کہ وہ جو دو موتی جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ دو موتی دریا سے نکلتے ہیں وہ دو موتی کون سے ہیں. لیکن جب ہم نے علامہ آلوسی کی تفسیر روح المعانی کو پڑھا تو ہم کو ملا. ہم نے الحمد پڑھا, الف لام میم پڑھا, ہم پڑھتے پڑھتے جیسے سورہ رحمان تک پہنچے, ہم اس آیت تک پہنچے جس کے اللہ نے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کہ دو موتی دریا سے نکلتے ہیں. اللہ اکبر. علامہ سید محمود آلوسی نے فرمایا کہ دو موتی جو ہے وہ کہ دریا کے موتی نہیں ہے, پتھر کے اندر سے نکلنے والے موتی نہیں ہے, آسمان سے برسنے والے موتی نہیں ہے, بلکہ وہ عاشق صادق عاشق رسول کہتا ہے کہ وہ جو دو موتی ہے ایک موتی کا نام امام حسن ہے, دوسرے موتی کا نام امام حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدریت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن شہدائے کربلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. قرآن میں فرمایا کہ دو موتی نکلتے ہیں, ایک موتی امام حسن, ایک موتی امام حسین. اب سنیں میرے حسین اعظم کی کیا شان ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ومن مات فی احد الحرمین واسعہ اللہ بالعاملین جميعا کہ جو شخص حدود حرم میں مرے گا, جو شخص حدود حرم میں انتقال کرے گا, کل قیامت کے دن وہ عاملین کی امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا. اب کسی نے اس حدیث پاک پر سوال کیا کہ اے شخص تم کہتے ہو اللہ اکبر, تم حسین اعظم کی شان کو بیان کرتے ہو, امام حسین کی شان کو بیان کرتے ہو, اب ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ اس حدیث پاک کے اکارڈنگ یا اس حدیث پاک کے تحت امام حسین کی ذات آتی ہے کہ نہیں. میں نے کہا سائل کیا سوال کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا بس یہ بتا دیجئے اللہ کے حبیب نے جو فرمایا ومن مات فی احد الحرمین واسعہ اللہ بالعاملین جميعا کہ جو شخص حدود حرم میں مرے گا, حدود حرم مکہ مدینہ, جو شخص مکہ یا مدینہ میں مرے گا کل قیامت کے دن عاملین کی جماعت میں اٹھایا جائے گا. ایسے لوگوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا, وہ لوگ جو امن والے ہیں, وہ لوگ جو قیامت کی جو محشر کی گرمی سے محفوظ ہے, وہ لوگ جو جہنم کی گرمی سے محفوظ ہے. اللہ الصمد. کسی نے سوال کیا کیا امام حسین بھی اس حدیث پاک کے تحت آتے ہیں. میں نے کہا صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حدود حرم میں مرے گا, میری بات کو یاد رکھیں تبھی نقطہ سمجھ میں آئے گا. نبی فرماتے ہیں جو شخص حدود حرم میں مرے گا کل قیامت کے دن عاملین کی جماعت میں اٹھایا جائے گا. کسی نے کہا تم حسین پاک کی شان کو بیان کرتے ہو, حسین پاک کی ذات کو بیان کرتے ہو, حسین پاک کی عظمت کو بیان کرتے ہو, حسین پاک کی رفعت کو بیان کرتے ہو, حسین پاک کی بلندی کو بیان کرتے ہو, تم ہمیں بتاؤ تو صحیح کیا اس حدیث پاک کے تحت حسین اعظم کی ذات آتی ہے کہ نہیں. میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو. اس نے کہا دیکھو حسین اعظم نے نہ ہی تو مدینہ میں انتقال فرمایا, نہ ہی آپ کو مکہ کے اندر شہید کیا گیا, بلکہ آپ کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا. اور کربلا نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں, کربلا ہے عراق میں. اللہ الصمد. میں نے کہا اور نادان سن تو